اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور ایمان کے تعلق سے ہم لوگوں نے بات کیا تھا، 2-3 واقعہ سنایا تھا. اب یہاں سے ہم لوگ آگے شروع کرتے ہیں. کیسے تو سا ریکیپ کر کے چلتے ہیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں ایمان والا چیز کیسے بلڈ اپ کیا تھا. ٹھیک ہے، صحابہ کے ساتھ کیسے ہوتا تھا. ہم لوگ سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم صرف بول دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صحابہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ وہ بالکل وہ ایک جذب میں آ جاتے تھے. جذب میں آنا مطلب ان پہ کچھ عجیب سا ہو جاتا تھا ان کے اوپر، کہ بھری محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں، کوئی ایک انسان کوئی بھی آ کے بول دے قال رسول اللہ، تو وہ سب کا لگتا تھا اچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا. تو 100% جیسے ہوتا نا کہ پورے کلاس بھرا ہوا ہے، سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، سب اپنا اپنا فری کلاسز ہے، اور اچانک کوئی آ کے بول دے کہ پرنسپل میم یہ کہہ رہی ہیں، تو کیسا ہوتا ہے؟ ایک کیسا اٹینشن ہو جاتا ہے. تو صحابہ کے لیے ویسا تھا کہ بالکل وہ اٹینٹیو ہو جاتے تھے کہ اچھا بات کون کہہ رہا ہے معلوم نہیں، کس کے بارے میں ہونے رہی ہے. نبی نے کہا تو وہ بالکل الگ لیول میں چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا، بہت انٹرسٹنگ انہوں نے کہا کہ انس، اب کون بتا رہا ہے؟ انس، جو کہ 10 سال 11 سال 12 سال جو بھی عمر ہے. اب کیمرہ ان کے پاس ہے، وہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی آدمی آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا اور کیا پوچھا کہ وہ گھڑی کب آئے گی، وہ گھڑی کب آئے گی، یعنی قیامت کی گھڑی کب آئے گی. اللہ کے رسول دیکھ بول بتا کون رہا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ سمجھا کہ وہ ہی از ہولڈنگ دا کیمرہ، وہ دکھا رہے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا کہا؟ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس انسان نے کہا کہ زیادہ کچھ نہیں کیا ہوں میں، بس مجھے آپ سے بہت محبت ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس سے تم کو محبت ہے قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم کو محبت ہے. اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھ نیریٹ کون کر رہا ہے؟ انس ہے. تو وہ اب اپنے اوپر اب وہ اپنا ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ وہ اس بات کو سن کر میں بالکل خوش ہو گیا. میں وہ دن میرا بہت ہی سب سے زیادہ خوشی والا دن تھا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام جنت میں کہاں ملاقات ہوگی، ان کا لیول تو کچھ اور ہوگا، وہ تو نبی ہیں، ہم کہاں رہیں گے، وہ کہاں رہیں گے، وہاں کیسے ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات سننے کے بعد کہ اچھا جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ رہیں گے، اتنے خوش ہو گئے کہ اچھا اس کا مطلب میں بھی رہوں گا ان کے ساتھ. تو انہوں نے جوش میں آ کے بولا کہ یا اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں بھی ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. یہ شوق تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ جنت میں رہوں گا. ٹھیک ہے، یعنی محبت کا لیول تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا چاہتے ہیں کہ جنت میں ان کے ساتھ میں رہوں. یہ 11 سال 12 سال 14 سال 15 سال 10 سال 10 سے 20 سال کے بیچ کا واقعہ ہے. یہ اتنا ہی سال رہے ہیں وہ. یہ اس عمر کے 10 سے 15 سال 16 سال کے بچوں کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ان کا کوئی خواہش نہیں ہے کہ مجھے یہ والا کار دلا دیجیے، یہ والا موبائل چاہیے مجھے. یہ جو آج کے ڈیٹ میں کیا ہے، ہم کو کیا میرے خواہش کیا ہے، تو ہمیں وہ سامان کھانا ہے یا یہ کام کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. ان کی خواہش کیا ہے کہ جنت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے رہیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ محبت کے بنا پر. ٹھیک ہے. اب عبد الرحمن ابن عوف جنگ بدر میں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ جنگ میں ہمارے آس پاس میں کوئی مضبوط آدمی رہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ ملتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ بائیں آ گیا، ایک بچہ دائیں آ گیا، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایک اسٹرانگ آدمی رہتا تو ہوتا نا جنگ ہونے والا ہے، کوئی مضبوط آدمی چاہیے ہو نا لیفٹ رائٹ، تاکہ کوئی ضرورت پڑے تو سپورٹ کرے. ایک بچے نے آ کے پوچھا کہ انکل ابو جہل کدھر ہے، ابو جہل کون ہے اس میں؟
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھوں گا تو بتا دوں گا، میں دیکھوں گا تو بتا دوں گا. پھر دوسرا والا بائیں والا بچہ بولا انکل انکل ابو جہل کدھر ہے، کون ہے اس میں؟ تب ان کو کیوریوسٹی ہوئی کہ آخر تم کیوں پوچھ رہے ہو. ایک نے پوچھا، نے جواب دیا، دوسرے نے بھی پوچھا کہ کیوں پوچھ رہے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ تو جب جواب دیا بچوں نے کہ واللہ اللہ کی قسم اگر میں دیکھوں گا نا اسے تو چھوڑوں گا نہیں اس کو میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا، ان کو نقصان، ان کو انسلٹ کرتا تھا. اور کمال کی بات کیا ہے، یہ سب ہوتا کہاں تھا؟ یہ سب اللہ کے ابو جہل کہاں پہ تھے؟ کہاں پہ تھا؟ مکہ میں. اور ابھی کہاں پہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مدینہ میں. بیٹل کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ کے پاس. یہ بچے تو مدینہ میں نہیں گئے ہیں، سوری مکہ کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. کہنے کا مطلب ان بچوں کو کیا ہوا؟ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ان بچوں کو اللہ کے رسول کی ہسٹری اس وقت ہی معلوم ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی معلوم ہے. ان کو لائف ہسٹری ان کو معلوم تھا، ہمیں آج معلوم نہیں ہے. ان کو پورا واقعہ معلوم تھا، تب تو وہ جوش میں ہے، غصے میں ہے کہ بھائی بتائیے، یعنی وہ واقعہ کب کا ہے، کہاں ہوا تھا. لیکن آج بھی ان کو، آج یہ کہیں کسی اور سٹی میں ہے لیکن ان کو معلوم ہے، بچوں کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ اسٹوریز اپنے بچوں کو سناتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹوری اپنے بچوں کو سناتے تھے، اور وہ اپنے بچوں کو سناتے تھے. ایسے پاس ہوتا تھا اسٹوری، جنریشن میں پاس کرتا تھا ان کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا. آج ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ہم نیٹ سے، یوٹیوب سے، ادھر سے کتابیں پڑھ کر سن رہے ہیں. وہ لوگ اپنے بچوں کو خود سناتے تھے اسٹوریز. ٹھیک ہے. چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب کہیں ابن عباس نریٹ کرتے ہیں کہ سواری پہ جا رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں. ابن عباس سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے، اب دیکھو نا، یہ ایک مومنٹ کریٹ کرنا ہے کہ کچھ ایسا انسیڈنٹ کریٹ کرنا ہے کہ، اور اس میں کچھ اچھی باتیں بتانا ہے. یہ نہیں کہ اچھی باتیں بتانے کے لیے ہم بیٹھ کے لیکچر سنا دیں. اچھی بات بتانے کے لیے کیا ہے کہ کوئی موقع تلاش کرنا ہے، کوئی ایک اچھا مومنٹ ہو. سفر کر رہے ہیں ساتھ میں، اور بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ میں تم کو کچھ اچھی باتیں بتاؤں. ماحول کیا ہے، ساتھ میں جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں. انہوں نے کیا اچھی باتیں بتائیں؟ 2-3 باتیں بتائیں. پہلے بتائے کہ دل میں اللہ کا ہمیشہ خیال رکھو. کیا کرو؟ اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا کہا؟ جو کچھ بھی مانگنا ہو بس اللہ سے مانگو. کیا کر رہے ہیں؟ خود سے ڈیٹیچ کر رہے ہیں کہ میں ہیلپ نہیں کر رہا تمہاری. مانگنا ہے کس سے مانگو؟ سپریم کون ہے؟ اللہ ہے. میں تم کو جوڑ رہا ہوں اللہ سے. ٹھیک ہے. اور اگر تیسری بات، 3 بات بتائی. پہلا کیا بتایا تھا؟ بھول گئے؟ اللہ کا ہمیشہ اپنے دل میں خیال رکھو. اللہ کا خیال ہمیشہ دل میں رکھو. کیا ہوگا اس سے؟ اللہ حفاظت کرے گا. دوسری بات کیا بولے؟ جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو. اور تیسری بات بتائے، اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور سارے لوگ مل کر تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں. یہ کیا ہے؟ دس از ایمان. یہی تو ایمان ہے نا. اللہ کے یقین کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے تمام طاقتیں مل کے کوئی چاہے کہ ہمیں فائدہ پہنچانا، اور اللہ نہیں چاہے تو نہیں ہو سکتا. دنیا کے تمام طاقتیں مل کے چاہے نقصان کرنا، اور اللہ نہیں چاہے تو نقصان نہیں ہو سکتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتانا کہ کس سیٹ اپ میں بتانا ہے. یہ نہیں کہ بیٹھا کے لیکچر دے دیے. ان کو ایک ماحول کریٹ کرنا اور اس میں یہ چیزیں تھوڑی چھوٹی چیزیں بتانا. ٹھیک ہے نا. جنت کے بارے میں بتانا، جنت میں کیا ملے گا. وہاں پہ کچھ جو چاہیں وہ ملے گا. کیا ملے گا؟ جو چاہے وہ ملے گا. ہم کو لگتا ہے یہاں پہ ہمیں سپر کار چاہیے، سپر بائک چاہیے. کیا جنت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا جو چاہو وہ ملے گا. ہم کو براؤنی چاہیے، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایسا ملے گا جو کبھی کھایا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہمیں نہیں سونا ہے، نہیں، بالکل وہاں ملے گا. پوری آزادی نہیں سونے کی. ہم کو نہیں نہانا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے نہانے کی.
مطلب جو من میں آئے، جو چیزیں جو خواہش ہے وہ سب ملے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسٹوریز کریٹ کرنا، چھوٹے چھوٹے اسٹوریز کریٹ کرنا اور بچوں کو بتانا، اس کے ذریعے سے عقیدے کو ٹیچ کرنا، بتانا. اس کے بعد آتا ہے ایمان کے بعد آتا ہے عبادت کا بلاک، ٹھیک ہے. عبادت کے بلاک میں 2-3 چیزیں بتایا تھا میں نے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو، جیسے مثال کے طور کے لیے کوئی بھی عبادت ہو بچوں پہ فرض نہیں ہے. چاہے نماز کا ہی لیا جائے تو بچوں پہ فرض نہیں ہے، جب تک وہ بچپنا ہے 10 ایئر سے بلو ہے تب تک اس پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلا امپورٹنٹ ہے کہ ایک پیورٹی سے پہلے اس پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو حکم ہے کہ پہلے اس کو بتاؤ، سمجھاؤ، اس کو 7 سال تک بتاؤ. 7 سال کے بعد اس کو مارنے کا حکم ہے، پٹائی کرو نہیں پڑتا ہے، تو پہلے ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ہمارے فیور میں کریٹ کیا ہے. اس کی فطرت جو ہے اسلام پہ ہے. بچوں کی فطرت کس پہ؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمام انسان کو مسلمان بنایا. اس کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے اسلام. اب اس کے گھر والے اس کو کچھ اور بنا دے الگ بات ہے، تو وہ اس کا فطرت جو ہے وہ اسلام کی طرف ہے وہ. تیسرا کیا ہے کہ بچوں میں ابھی وہ ڈیزائر نہیں ہے، وہ غلط ڈیزائر نہیں ہے، وہ جو شہوت والی بات جو ہے نا ابھی وہ نہیں ہے. وہ تو بچوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے وہ، ٹھیک ہے. اور دس از اے پروسیس آف ٹریننگ. عبادت کیا ہے نا، اٹس اے لانگ ٹریننگ میں کیا ہوگا کہ آپ ٹرین کرو گے فیل ہوگا، نتھنگ ٹو وری، کیونکہ یہ ٹریننگ ہے یہ، ٹھیک ہے. کنٹینیو کرنا ہے. میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا لاسٹ ٹائم بھی، 10 ٹریننگ کا کیا ایویڈنس ملتا ہے. 10 محرم کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا انصار کے لوگوں کو کہ میں میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں، اور ہو سکے تو تم بھی روزہ رکھو، اعلان کرا دیا، ٹھیک ہے نا. اب لوگوں نے سنا، انصار نے سنا، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ روزے رکھ لیے. بلکہ روزے نہیں، جن لوگوں نے بچوں تک کے بھی ہوتا نا، ابھی اعلان کرایا کسی وقت میں، دن کا کسی وقت میں، ان لوگوں نے اسی وقت کھانا چھوڑ دیا، بلکہ بچوں کو بھی کھانا چھوڑوا دیا کہ نہیں. بچے اگر بھوک لگ رہی ہے، رو رہے ہیں، تو وہ کچھ کھلونے دے رہے ہیں، کچھ لا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیا ہے، اٹس اے ٹریننگ، اٹس اے پارٹ آف ٹریننگ. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس کو ہم ٹریننگ سے گزارنا، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ پروسیس وہی ہیں، پروسیس کو بھولنا نہیں ہے. کیا پروسیس ہے؟ پہلے ان سے ایموشنلی جڑنا، کانفیڈنس لانا، ان سے کنیکٹ ہونا، تب جا کے وہ ساری چیزیں. یہ برج جب بن گیا نا، یہ اگر برج نہیں بنا ہے اور ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، برج کولیپس کر جائے گا. آج کی ڈیٹ میں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ورک آؤٹ نہیں ہو رہا ہے، مطلب ہمارا پہلا 2 جو ہے نا وہ ویک ہے. سب سے پہلے کیا ہے، ہمیں ان سے بانڈنگ، کانفیڈنس، ان سے ایموشنلی کنیکٹ ہونا. جب وہ ہو جائے گا تو ہمیں عبادت والا بھی چیز لانا آسان ہو جائے گا، اور جو بھی آگے چیزیں ہمارے مورل چیزیں ہیں وہ سب لانا آسان ہوگا، جس کے بارے میں ہم لوگ اور بات کریں گے. لیکن پروسیس اس کو الٹا نہیں کرنا ہے. لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، پہلا 2 درکنار کر دیتے ہیں، یہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ یہ ایسے ورک آؤٹ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ پہلے وہ 2 چیزیں، پہلے وہ اس کو اسٹرانگ کرو. جب وہ اسٹرانگ بن گیا تو پھر باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اور کتنے سارے اس کے واقعات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پازیٹیو ایسوسیشن، کسی بھی چیز کو اچھے سے جوڑ دینا، کسی اچھی چیز سے جوڑ کے رکھنا. جیسے ابو محدورہ کے بارے میں بتایا تھا میں نے. فتح مکہ کے بعد بہت ہی انٹرسٹنگ پارٹ تھا یہ. فتح مکہ بتایا تھا نا، جب مکہ فتح ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آئے تھے. پورا مکہ فتح ہو گیا، مطلب کانکر ہو گیا. مکہ کیا ہو گیا؟ کانکر ہو گیا، ٹھیک ہے. تو فتح مکہ کے بعد کیا ہوا، جب وہ آئے، اور اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے، انہوں نے اذان دیا. تو وہ اذان دیا تو باقی بچے کھیل رہے تھے باہر. اس میں بہت سارے بچے جو مسلمان نہیں تھے، تو بچے مذاق اڑا رہے تھے اذان کا. بچے کیا کر رہے تھے؟ فن ہوتا نا، نہیں ریپیٹ کر کے بار بار اسی کو مذاق اڑا رہے تھے. اور پورا گروپ تھا، 10 بچوں کا گروپ تھا.
وہ مذاق اڑا رہے تھے. اس میں سے ایک کی آواز بہت بہت شاندار آواز تھی. ایک کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی. جب اذان ختم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اپنے صحابہ کو بول کے بلوایا سارے بچوں کو بلا کے لاؤ. سارے بچے ڈر گئے کہ اچھا کوئی بڑا آدمی بلا لے تو ڈر جاتے ہیں نا بچوں کا پنشمنٹ ہونے والا ہے. سب کو بلوایا اور سب سے بولا 1 by 1 چلو اذان دو تم. جب وہ اذان 1 by 1 دلوایا اور جب ان کی باری آئی ابو محذورہ کی بولے کہ اچھا ہاں باقی جاؤ. انہی کی آواز ہوتا ہے. ایک کی آواز بڑی اچھی تھی اور باقی 9 کو جانے دیا. ابو محذورہ کو روک لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھے, ابو محذورہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ابو محذورہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک سب سے زیادہ مجھے جس انسان سے نفرت تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بہت نفرت کرتا تھا میں, یہ بالکل پسند نہیں تھا مجھے. مکہ میں آ گئے تھے لیکن سب سے زیادہ میں نفرت انہی سے کرتا تھا. اور پتہ نہیں کیا ہوا انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان نو ٹائم میرے لیے سب سے زیادہ محبت ان سے کرنے لگا. پتہ نہیں کیا تھا, وہ نبی کا ٹچ تھا یا ان کا سافٹنس تھا یا کیا تھا, اللہ جانے, کہ میرے پورا ہی سب کچھ بدل گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اذان سکھایا, اللہ اکبر 4 بار بولو, اشہد ان لا الہ, پورا اذان سکھایا. اور ایک طرح کے لیے ان کو ایز اے اپوائنٹمنٹ کر دیا ایز اے مؤذن. ابو محذورہ مؤذن بن گئے. یعنی 5 منٹ تک پہلے کیا کر رہے تھے وہ, ہی واز میکنگ فن. 5 منٹ بعد کیا ہو گیا, اب وہ لوگ کو جگا رہے ہیں کہ اٹھو نا, یہ لصلاح یہ لصلاح یہ لفلاح یہ لفلاح, نماز کے لیے اٹھو, فجر میں اٹھو. ابھی تک کیا چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, کوئی اٹھا دیتا تو الٹا چیختے چلاتے مجھے کیوں اٹھا دیا صبح میں. اب وہ خود اٹھا رہے ہیں لوگوں کو. کیا تھا یہ پازیٹیو ایسوسیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, شفقت سے ایک پہلے کنیکٹ کر کے جڑ کے پھر وہ چیزیں آسان ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا, مجھے اتنی محبت ہو گئی ان سے کہ میں نے پوری لائف اپنا بال نہیں کاٹا. پوری لائف اپنا کیوں, کیونکہ اس بال پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا. ایسی محبت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب آج کیا ہے, ہم بچوں کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے ہیں. اگر مسجد میں چلے جائے بچے تو ہم اس کو ٹالریٹ, ایک منٹ, ہم بچوں کو ٹالریٹ نہیں کر پاتے ہیں. کیوں؟ بچے شرارت کرتے ہیں, ان کو ٹالریٹ نہیں کر پاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی انسان آ رہا ہے اور مسجد میں پیشاب کرتے چلا گیا. مسجد میں آج کی ڈیٹ میں بچے پیشاب نہیں کرتے مسجد میں آ کے, لیکن ہم اس پہ سارا, نارتھ میں تو ہم زیادہ دیکھتا ہوں, ساؤتھ میں پھر بھی دیکھتا ہوں کافی ٹالرنس ہے. ہمارے یہاں ٹالریٹ نہیں برداشت نہیں کر پاتے. بچہ شرارت کرے گا یہ ہمیں برداشت نہیں ہو پاتا. بچے کا نیچر ہے شرارت کرنا. ٹھیک ہے, اس زمانے میں کیا ہوا, مسجد میں کوئی آیا اور پیشاب کر کے چلا گیا, صحابہ دیکھ کے یہ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, کوئی بات نہیں, اس کو دعا بعد میں سمجھا دیا اس کو کہ دیکھو یہ عبادت کی جگہ ہے, نہیں کرنا ہے. اس انسان کو کیا لگا کہ مجھے ریسپیکٹفلی ٹریٹ کیا گیا, میرا ریسپیکٹ کیا گیا, مجھ سے غلطی ہوئی لیکن ایسا نہیں کہ میرے اوپر کوئی بالکل آگ ببولا ہو گیا. تو انسان جڑا, کنیکٹ ہو گیا وہ. ٹھیک ہے, اور ان کو ریوارڈ دینا. ٹھیک ہے, یہ میں نے بتایا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جب وہ 10 سے 12 سال صرف 18 مہینے تم کے ساتھ رہے تھے. کس کے بارے میں بول رہا ہوں میں؟
عبداللہ ابن عباس، فزیکلی اور مینٹلی دونوں پریزنٹ رہنا ہے. عبداللہ ابن عباس کتنے سال رہے تھے ان کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 18 منتھس، 2.5 سال، 1.5 سال، سوری 30 منتھس رہے تھے ٹوٹل، 2.5 سال، 2.5 ایئرس، 30 منتھس رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے، انہوں نے ایک بار، اور یہ بہت بڑے بات ان کے بارے میں بتایا تھا نا، کیا بنے تھے آگے چل کے، یہ تفسیر ان کی تفسیر بہت فیمس ہے ان کا، عبداللہ ابن عباس کا. ٹھیک ہے. تو ان کا چھوٹا سا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار، یہ خدمت میں تھے ان کے، ایک بار جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واش روم گئے، باتھ روم گئے، اور جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً جا کے پانی لے کے آئے. اس وقت پانی لے کے آنا مطلب ٹیپ سے پانی بھر کے تھوڑی لاتے تھے، کہیں دور جانا، کنویں میں سے پانی نکال کے لے کے آنا، ایسا ہوتا تھا نا. تو پانی لا کر رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دیکھے کہ پانی رکھا ہوا، انہوں نے پوچھا کس نے رکھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے رکھا. تو بڑے خوش ہوئے اور دعا دی. بچوں کو دعا دینا، کیا دعا دی کہ یا اللہ اس کو ایمان سکھا، علم سکھا، اور تفسیر یعنی انٹرپریٹیشن، تفسیر سکھا. اور یہ ہو سکتا ہے اس دعا کا مال ہو کہ اس اتنے کم عمر میں اتنے کم وقت ملا ان کو ساتھ رہنے کا، اور آگے چل کے یہ تفسیر انہوں نے لکھی، قرآن کی تفسیر. ٹھیک ہے. عمر ابن سلمہ جو کہ مدینے کے باہر رہتے تھے. کہاں تھے؟ مدینے کے باہر. انہوں نے کبھی ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور مدینے کے باہر تھے، اور مدینے کے باہر کیا ہوتا تھا، لوگ سب سفر کر کے جاتے تھے، لوگ آتے تھے دور دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے، اور مل کے وہ جاتے تھے اس راستے سے. یہ ان کو روک کے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا سیکھا آج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. یہ ان سے پوچھتے تھے، پھر وہ قرآن کی کچھ آیتیں بتاتے تھے، یہ سیکھ لیتے تھے، یہ یاد کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں بہت سارا سورہ ایسے ہی یاد کر لیا تھا، بہت سارا سورہ ایسے یاد کر لیا تھا کہ صرف کیسے لوگ جا رہے ہیں، مسافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے جا رہے ہیں، ان سے میں روک کے پوچھتا تھا کہ آپ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ آیا، اور میں اس کو یاد کر لیتا تھا. اس طرح سے میں کیا ہوا، میرے پاس بہت سارا قرآن یاد ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. بعد میں ٹرائب کے لوگوں نے، جب پورے قبیلے والے قبیلے میں رہتے تھے، ٹرائب میں تھے یہ جب وہاں کے لوگ کافی مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ ٹرائب والے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے. ٹھیک ہے. اور ملنے کے لیے گئے، اور پھر جب ملے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اب تم لوگ جماعت سے نماز پڑھا کرو. کیا کہا؟ تم لوگ جماعت سے نماز پڑھا کرو. پھر ہوا کہ بھائی نماز کون پڑھائے گا، نماز امام کون بنے گا اس میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے سب سے زیادہ جس کو قرآن آتا ہوگا وہ نماز پڑھائے گا. اب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا ہے، بڑے بڑے ٹرائبس لیڈرس تھے اس میں، لیکن سب سے زیادہ کس کو آتا تھا، عمر ابن سلمہ، جو چھوٹے سے بچے تھے اس وقت، چھوٹے سے بچے تھے، ان کو سب سے زیادہ آیا تھا، تو ان کو امام بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. ان کے لیے پرائڈ کی بات ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ٹرائبل سوسائٹی میں جہاں پہ سینئرٹی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک بچہ ہے بھائی امام بن کے امامت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کے لیے بہت ہی فخر کی بات تھی. ان کے امام کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں بنایا؟ قرآن کے بدولت بنایا. ٹھیک ہے. اگلا امپورٹنٹ بلاک ہے، نیکسٹ بلاک کی بات کرتے ہیں. اگلا بلاک ہے اخلاق کا، مورل کا. ٹھیک ہے. اخلاق کا بلاک کیسے بنایا جائے، پھر اس میں وہیں آتا ہے سب سے پہلے لو، ایموشن، کانفیڈنس. اس کے بعد اب ہر سارا بلاک بنانا آسان ہوگا، چاہے عبادت کا بلاک ہو، یعنی بلاک مطلب وہ بلڈنگ بنانا، یعنی وہ اس کا فاؤنڈیشن دینا. عبادت کا بلاک بنانا آسان ہے. اخلاق اگر اس کے اندر بات کرنی ہو، اخلاق مطلب مورل، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ آسان ہو جائے گا. بلکہ اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے کہا آپ کے اخلاق کے بارے میں کہ ان کا اخلاق تو ہے سب سے عظیم ہے. عظیم مطلب
خلق احسن نہیں، عظیم مطلب بہت بلند ہے، مطلب سپرلیٹو ڈگری کا ہے، ٹھیک ہے نا. عظیم یوز ہوتا ہے سپرلیٹو گریٹ، مطلب جیسے اللہ از عظیم، اللہ عظیم ہے، بہت بڑا ہے. ڈے آف ججمنٹ عظیم ہے، ہیل فائر جہنم کی آگ عظیم ہے، یعنی عظیم مطلب بہت بڑا ہے. تو وہ عظیم والا ورڈ اللہ نے یوز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کہ آپ کا اخلاق کیا ہے؟ عظیم ہے، ٹھیک ہے. اتنا عظیم ہے کہ انسان ہی نہیں بلکہ باقی چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو محسوس کیا، اس کو آبزرو کیا، ٹھیک ہے نا. بلکہ یہاں تک کہ انسان نہیں، بلکہ میں نے بتایا تھا، اس ایگزامپل دیا تھا کہ پیڑ پودے بھی، ایک پلانٹ کے بارے میں بتایا تھا، ایک پیڑ کے بارے میں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ٹیک. خطبہ میں ہوتا تھا، خود مسجد میں پیڑ تھا، وہیں پہ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. بعد میں اس کو کاٹ دیا گیا، وہاں پہ ایک چبوترا بنا دیا گیا، ممبر بنا دیا گیا. اب لوگ صحابہ نماز پڑھنے گئے تو اگلے دن تو وہاں رونے کی آواز آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ رونے کی آواز آ رہی ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا، وہ گئے اور اس کو، اس ٹرنک کو، اس ڈالی کو گلے سے لگایا، وہ شانت ہو گیا. تو ان کا اخلاق اس لیول کا ہے کہ انسان نہیں بلکہ باقی انسان کے علاوہ بھی چیزیں محسوس کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال کام کیا ان کے ساتھ، 10 سال ان کی خدمت میں رہا، 10 سال میں انہوں نے اف تک نہیں کہا، 10 سال میں انہوں نے اف تک نہیں کہا. حالانکہ اف جو ہے نا ایک قرآنک ایکسپریشن ہے. اف ہمارے لیے کہا گیا ہے، والدین کے لیے کہا گیا. والدین کے لیول میں قرآن میں آیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کرنے میں پریشانی ہو، دشواری ہو، اف تک مت بولو. یہ ہمارے لیے کہا گیا. ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ باقی پڑوسی کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں، یہ والا یہ اس لیول کا اخلاق نہیں پیش کر سکتے ہیں ہم. صرف پیرنٹ کے لیے کہا گیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول کیا ہے؟ یہ غلام بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اف تک نہیں کیے، ہمارے ساتھ اف تک نہیں کیے، ٹھیک ہے. یہ اخلاق کا لیول تھا، ٹھیک ہے. اور یہ پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ یہ بچوں پرابلم کہاں ہوتا ہے؟ ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں بچوں کے؟ اخلاق والا معاملہ کہاں پٹکتا ہے کہ ہم کو غصہ کب آتا ہے؟ جب ہمارا ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ نہیں ہوتا ہے، ہمارے ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ نہیں ہوتا ہے. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے، جب ہمارا ایکسپیکٹیشن اپنے آپ ایک سمجھ والے لیول میں چلا جائے گا، یا غصہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ بلکہ بہت سا اس نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ انس رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا سامان لانے کے لیے، ہمیں بھیجا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کچھ کام کرنے کے لیے بولے، اور وہ گئے، اور راستے میں بچے کھیل رہے تھے، کھیلنے لگے. بچے راستے میں کھیل رہے، وہ کھیلنے لگے، وہ بھول گئے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کیے، جب ان کو لگا بعد میں وہ گئے تو دیکھے کہ یہ کھیل رہے ہیں، تو وہ ہنس کے بول رہے ہیں انس میں نے کچھ کہا تھا. حالانکہ ہنسنے کی بات نہیں تھی یہاں تو آگ ببولا ہونے کی بات تھی، تو کیا ہنس کے بول رہے ہیں کہ میں نے کچھ کہا تھا، کیا ہوا اس کا؟ تو مطلب کہتے ہیں نا، وہ سب کہا کہ میں جا رہا ہوں. مطلب وہ اخلاق پیش کرنا کس کے ساتھ؟ جو خادم ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچوں میں اخلاق کیسے ڈالا جائے، بچوں میں اندر اخلاق کیسے پیدا کیا جائے. ادب سب سے پہلا آتا ہے کہ پیرنٹس کے لیے کر ادب. بچوں میں پیرنٹس کے لیے ادب کیسے بنایا جائے، کیسے ڈالا جائے. اور یہ کب ہوگا؟ پیرنٹس کے لیے ادب والا بات کب آئے گا؟ پریچنگ سے نہیں آئے گا، بات کر کے نہیں آئے گا، بلکہ اس میں بہت سارا نیریشن ہے. بہت کچھ ایگزامپل ہیں. جیسے عبداللہ ابن عوف بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی ایک لاسٹ اسٹوری سنا رہے ہیں، بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، سنو اس کو، ٹھیک ہے. کس نے بتایا؟ عبداللہ ابن عوف بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک آدمی آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ ہے جو کہ اب مرنے کے قریب ہے. کیا ہے؟ ایک بچہ ہے جس کو روح نکل رہی ہے، مرنے کے قریب ہے.
اور ہم لوگ اس کو کلمے کی تک نہیں کر، ہم لوگ بول رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، لیکن وہ کہہ نہیں پا رہا ہے. اور بہت معاملہ سیریس ہے. بچہ مرنے کا قریب ہے، ہم لوگ کلمہ کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ نہیں کہہ پا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیڈیٹلی سوال کیا، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ یعنی سب سے پہلے سوال کیا کیا؟ نماز پڑھتا تھا. یعنی نماز پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر نماز میں گڑبڑی ہے تو شاید کلمے میں کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں پڑھتا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا نماز پڑھتا ہے تبھی معاملہ گڑبڑ ہے، مطلب معاملہ اور بھی زیادہ سیریس ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے اور بولے چلو مجھے لے کے چلو وہاں پہ. اور وہ بچے کے پاس آئے. ٹھیک ہے، بچے کے پاس آئے. انہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. بچہ نے کہا یا رسول اللہ میں بول نہیں پا رہا ہوں، میں نے اس کلمے کو ہزاروں بار پڑھا ہوں لیکن میں ابھی کہہ نہیں پا رہا ہوں. ان سے پتہ کیا، اور ان کو رشتہ دار تھے، بھائی زیادہ سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے اس کا. تو پتہ چلا کہ یہ اپنی ماں کی بہت نافرمانی کرتا تھا. پوچھا کہ ماں زندہ ہے کہاں ہے؟ تو رشتہ نے کہا کہ یہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تھا. تو پوچھا کہ بھئی ماں زندہ ہے تو ہاں، تو بلایا جائے اس کی ماں کو. اس کی ماں کو بلایا گیا اور ماں بڑے غصے میں تھی. اس کے اندر میں اس کو بہت زیادہ غم تھا کہ میرا بچہ میری بات کبھی نہیں مانتا ہے، میں اس کو میں معاف نہیں کروں گی اسے، مجھے اس کی کچھ نہیں سننی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک سوچو بہت بڑا آگ بھڑکایا جائے، بہت بڑا آگ جلایا جائے، بہت بڑا آگ جلایا جائے، اور صرف تمہارے بیٹے کے لیے جلایا جائے. اس میں تمہارے بیٹے کو پھینک دیا جائے، تو کیا کرو گے تم؟ بیٹے کو تم کو اس میں پھینکا جائے تو کیا کرو گے تم؟ بالکل نرم پڑ گئیں. کتنا بھی نافرمان تھا لیکن بیٹے کو آگ میں پھینکا جائے، بولے کہ نہیں تب تو میں اس کو ضرور بچا لوں گی، معاف کر دوں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بولو، کہو کہ میں اس کی شفاعت کروں گی، یعنی اس کی میں شفاعت کروں گی، میں اس کو میں نے معاف کر دیا. جیسے اس نے کہا، بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد، مطلب یعنی کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ، ایک بچے کو ہم نے آگ سے بچا لیا، بچے کو آگ سے بچا لیا. یعنی کتنا سیریس میٹر ہے ماں باپ کی نافرمانی، کتنا سیریس میٹر ہے کہ جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے اگر ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہیں تو. ٹھیک ہے، تو یہ واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ بچوں کو نے اخلاق کو کیسے پیدا کیا جائے، ماں باپ کے لیے کیسے کیا امپورٹنٹ ہے، یہ بتایا جائے ان کو. بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ انہوں نے نریٹ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت میں جب تھا، معراج میں گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ایک قرات سنی، قرآن کی آواز سنی بڑی خوبصورت آواز میں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کی آواز ہے یہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حارثہ ابن نعمان کی آواز ہے. حارثہ ابن نعمان کی آواز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اچھا حارثہ ابن نعمان کیا تھے؟ بہت زیادہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے. تو انہوں نے کہا کہ والدین کے فرما بردار کا یہی انجام ہوتا ہے کہ جنت میں اس کی آواز سنائی جا رہی ہے قرآن پڑھنے کی. ٹھیک ہے، کیونکہ پورے معاشرے میں، پورے سوسائٹی میں مشہور تھا کہ حارثہ ابن نعمان جو ہے نا بہت زیادہ خدمت کرتے تھے اپنے والدین کی، مطلب بالکل جو کہتے تھے مانتے تھے اور بہت زیادہ خدمت کرتے تھے. اور اس کا انجام کیا اللہ نے دیا؟ ان کی آواز کو اللہ تعالیٰ جنت میں سنوا رہا ہے. ٹھیک ہے، آدمی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو
انہوں نے کہا نہیں، ماں زندہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ماں زندہ نہیں ہے، تمہاری ماں کی کوئی بہن خالہ وغیرہ زندہ ہیں؟ تو بولے کہ ہاں۔ بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہا کہ اب ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ یعنی ماں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ماں سے جو جڑے لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے سے بھی معاملہ کا بہت حد تک حل ہو جائے گا، اگر ماں کے ایبسنس میں۔ مطلب کتنا مرتبہ ہے کہ ماں کو تو خدمت تو کرنا ہے ہی، ان کے جو ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کا بھی مرتبہ بڑھ گیا ماں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ اب ادب ایک تو ہے کہ پیرنٹ والدین کے ساتھ، دوسرا ہے ادب بھائی بہنوں کے ساتھ، یہ امپورٹنٹ ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ۔ بلکہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بھائی یا بہن کی طرف، سن رہے ہو، بھائی یا بہن کی طرف کوئی بھی اگر چیز پوائنٹ آؤٹ کرے، چاہے وہ لکڑی ہو، کوئی کھنجر ہو، کوئی اسٹک ہو، کوئی لوہے کی چیز، کچھ بھی ہوتا ہے نشانہ، ایسے اشارہ کر اس کی طرف دکھایا جائے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو دھمکانے کے لیے، اس پہ فرشتے قرض کرتے ہیں، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جو اپنے بھائی یا بہن کو ڈرائے دھمکائے، اس کی طرف انگلی اٹھائے، یا اس کی طرف کچھ ہوتا ہے نا، کچھ لکڑی یا کوئی چیز دکھائے، اس لیے کہ اس کو ڈرایا جائے، اس کو دھمکانے کے لیے، اس پہ فرشتے قرض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو صرف دکھانے کی بات ہے، اور جو تھپڑ مار دے، جو بال رگڑے کھینچ دے، تو اس پہ کیا ہوتا ہوگا؟ جسٹ امیجن، ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سینسیٹیو ہونا ہے اپنے بھائی بہن کو لے کر، امپورٹنٹ بھی ہے، سینسیٹیو بھی ہے۔ نیکسٹ جو سیشن ہے ہمارا، جو ہمارا نیکسٹ 2 سیشن میں ختم ہو جائے گا یہ پورا سیریز، جس میں ہم بچوں کو وقت کے ساتھ ساتھ جو سیکسول ڈیزائر ہے اس کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے بتایا جائے، اس کے بارے میں یہ ہمارا ٹاپک رہے گا اگلے سیشن میں۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی سینسیٹیو ہے، اور جو 10 سال سے اوپر کے بچے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس کے لیے ضروری ہے مینلی یہ، ٹھیک ہے۔ بچوں کو کیسے فیشن سے بچایا جائے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس نے کیا کیا تھا، آدھا سر شیو کیا تھا، آدھا سر چھوڑ دیا تھا، ہوتا ہے نا آج کے ڈیٹ میں ہوتا ہے، وہ ہر زمانے میں فیشن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ فیشن کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ یا تو پورا شیو کر لو یا تو پورا رکھو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ بچا رہے ہیں اس کو کہ فیشن کو فالو نہیں کرنا ہے، فیشن کو فالو نہیں کرنا ہے۔ ہماری عزت، ڈگنیٹی جو ہے نا ہمارے اندر ہے، انسان کی ڈگنیٹی اللہ نے فیشن میں نہیں رکھا ہے، اس کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ادب کا پارٹ ہے کہ کیسے اس کے اندر ادب انسٹل کیا جائے۔ پھر نیکسٹ سیشن ہم بات کریں گے کہ بچوں کے ڈیزائر ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، جو اپوزٹ جینڈر کے طرف جو ڈیزائر ہوتے ہیں، کیسے کنٹرول کیے جائے، کیسے شروع کہاں سے ہوتا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔